بیرسٹر احمد محسن پاکستان کے واحد قانون دان ہیں جنہوں نے علامہ اقبال کے بعد لنکنز ان یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری لیتے ہوئے ریکارڈ قائم کیا۔ لندن سے واپس آ کر انہوں نے آن لائن قرآن مجید کا انگریزی میں ترجمہ اور تفسیر بیان شروع کی ہوئی ہے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ بیرسٹر احمد محسن محسنی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ قانون دان بھی ہیں، آپ کی بہت مصروف زندگی، آپ ٹیچر بھی ہیں، لیکن ان سب کے باوجود آپ اتنا وقت کیسے نکال لیتے ہیں کہ آپ قرآن پاک کا ترجمہ، قرآن پاک کی تفسیر سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں؟ وہ شعر ہے جی کہ میری طلب بھی ہے تیرے کرم کے صدقے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھوائے جاتے ہیں۔ تو اس ناچیز کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، مگر دین کی خدمت کرنا یہ اللہ تعالیٰ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مرضی ہے کہ ہم لوگ اس کے اندر اپنا ایک پارٹ پلے کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر آپ جو قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں، قرآن پاک کا ترجمہ بیان کرتے ہیں، انگلش زبان میں کرتے ہیں، آپ کی ٹارگٹ آڈینس کون سی ہے؟ ہماری ٹارگٹ آڈینس صرف مسلمان نہیں ہے، وہ تمام نان مسلمز بھی ہیں جو اسلام کو پڑھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں۔ میں جب انگلینڈ کے اندر تھا، یورپ کے اندر تھا، تو میں نے ایک ویکیوم کو موجود پایا۔ میرے کئی دوست تھے جو کہ نان مسلمز تھے اور وہ اسلام کو پڑھنا چاہتے تھے اور سمجھنا چاہتے تھے، وہ قرآن پاک کی ڈیٹیلڈ انٹرپریٹیشن چاہتے تھے، مگر ان کے پاس بک فارمیٹ میں کوئی بک نہیں تھی اور ویڈیوز فارمیٹ کے اندر بھی کوئی ویڈیوز نہیں تھیں جو ورس بائی ورس قرآن پاک کی تفسیر کو بیان کرتی ہوں۔ اس بات کو ہمارے پیر و مرشد سیدی شیخ محمد محسن منور یوسفی نے، انہوں نے اس چیز کی اہمیت کو پہچانا اور انہوں نے حکم فرمایا کہ آپ تفسیر قرآن کو آپ انگلش میں ڈیلیور کرنا شروع کر دیں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ درگاہ محسنیہ اس وقت واحد ادارہ ہے جہاں پر محسن اعظم ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا قیام ہوا ہے، اور ہم لوگ ایک تفسیر قرآن کو ہی اگر آپ لے لیں تو ہم لوگ اس کو 4 ڈفرینٹ پلیٹ فارمز کے اوپر اویلیبل کر رہے ہیں، ڈفرینٹ میڈیمز میں۔ ہم تفسیر قرآن کو انگلش کے اندر ویڈیوز کی فارمیٹ میں ڈیلیور کر رہے ہیں، پھر ایک اردو فارمیٹ اس کا الگ ہے، اردو کے اندر بھی ڈیلیور کیا جا رہا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں انشاءاللہ مکمل ہو جائیں گی تو ہمارا ارادہ ہے کہ ہم قرآن پاک کی انگلش تفسیر پہلی دفعہ کتابی شکل میں ہم اس کو بھی چھاپیں گے اور اسی طرح اردو میں بھی چھاپیں گے۔ اور ابھی تک اگر آپ سے عرض کی جائے تو ہمارے جو اردو کے تفاسیر کے لیکچرز ہیں تقریباً 800 کے قریب ریکارڈ ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس کا ارشاد فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہیومینٹی کی طرف، ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ انہوں نے اشارہ فرمایا ہے آن دا ہول صرف مسلمانوں کی طرف ہی توجہ نہیں دلائی گئی۔ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی صرف مسلمانوں کے رائٹس نہیں دیے، آپ نے نان مسلم کے رائٹس کی طرف بھی توجہ فرمائی ہے۔ آپ کے سامنے وہ واقعہ ملتا ہے ایک یہودی کا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ تشریف فرما تھے صحابہ اکرام کے ساتھ، تو ایک یہودی کا جنازہ گزرا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے فرمایا کہ حضور یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے، آپ کیوں کھڑے ہو رہے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا یہ انسان نہیں ہے؟ تم یہ نہ دیکھو کہ یہ یہودی ہے یا مسلمان ہے، تم یہ دیکھو کہ یہ انسان ہے کہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس کے جب فرمایا تو انسان کو غور و فکر کرنے کی طرف اشارہ دیا گیا ہے، انسٹرکٹ کیا گیا ہے کہ دنیا کو اور اس کی چیزوں کی طرف توجہ کرو۔ اور جب ہم اس کی طرف توجہ کرتے ہیں تو ہم دنیا کی ویریس سائنسز کو ہم پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک، آپ دنیا کا کوئی سا بھی موضوع، ڈسپلن، الیکٹیو آپ اٹھا لیں، آپ کو وہ قرآن پاک کے اندر موجود ملے گا۔ سر، قرآن پاک دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب ہے، اس کو نہ صرف مسلمان بلکہ نان مسلم بھی پڑھتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی انقلاب آئے ہیں وہ قرآن پاک پڑھ کے ہی نان مسلم نے کیا ہے۔ لیکن یہ کتاب تو مسلمانوں پر پڑھنا فرض ہے، مسلمانوں پر سمجھ کر پڑھنا۔ قرآن پاک میں بھی اللہ فرماتا ہے کہ اس کو سمجھ کے پڑھو۔ ہم لوگ مسلمان کیوں پیچھے رہ گئے ہیں؟ مسلمان کیوں نہیں انقلاب برپا کر سکے جبکہ یہ کتاب تو ہم پر پڑھنا فرض ہے؟ سب سے پہلے میں ایگزیکٹلی ایگری نہیں کرتا کہ مسلمان انقلاب برپا نہیں کر سکا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اکرام جو بعد میں آئے انہوں نے کیا کیا؟ آپ حضرت عمر فاروق کا زمانہ دیکھیں،
آپ سلطان صلاح الدین ایوبی کا زمانہ دیکھیں، اتنا بڑا آٹومن امپائر آیا، آپ اس کو دیکھیں. آپ ان سب کو چھوڑ دیں، آپ پاکستان کو ہی دیکھ لیں. ہمارے پاکستان کے اندر یہ جو علامہ اقبال تشریف لائے اور ان کے کہنے کے اوپر پھر جو قائد اعظم تشریف لائے، کیا علامہ اقبال نے اپنی ریولوشنری پوئٹری سے ایک انقلاب برپا نہیں کر دیا؟ تو میرے خیال سے انقلاب برپا ہوا ہے، ہر وقت کے اندر برپا ہوا ہے. آپ حضرت مجدد الفسانی کا وقت دیکھ لیں، ایک بادشاہ دین الہی لے کر آ گیا تھا، اس نے مختلف مذاہب کو اکٹھا کر دیا تھا. تب بھی ریولوشن لانے والے کون تھے؟ اس وقت کے ریوائیور آف اسلام کون بنے؟ آپ حضور غوث اعظم کا زمانہ دیکھ لیں، آپ کو محی الدین کا ٹائٹل کیوں ملا؟ آپ دین زندہ کرنے والے کیسے بنے؟ تو بندہ نے چیز کا یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہر وقت ہر زمانے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھیجا ہے، کسی اللہ کے بندے کو بھیجا ہے جس نے انقلاب وہ لایا ہے، وہ ریولوشن کو لایا ہے اور اس نے واپس سے اسلام کو زندہ فرمایا ہے. سر اب ہمارے ناظرین آپ کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہوں گے، آپ کا جو کریئر ہے اس کے بارے میں بتا دیں. اس کے علاوہ جو آپ کو ایوارڈ ملا ہے لنکنز ان سوسائٹی UK سے، جو پاکستان کا پہلا ایوارڈ ہے، اس کے بارے میں بھی کچھ بتا دیں. بندہ نے چیز کا کریئر، اگر آپ لیگل کریئر کا پوچھیں تو بندہ نے چیز اپنا کریئر ذرا دو حصوں میں دیکھتا ہے، ٹو فولڈ. ایک کچھ اسلامک کریئر بھی بن چکا ہے اور ایک لیگل کریئر ہے. لیگل کریئر یہ ہے کہ میں نے اپنا انڈر گریجویٹ ان لاء LLB آنرز میں نے انگلینڈ سے کیا ہے. اس کے بعد میں نے اپنا ماسٹر آف لاز بھی میں نے انگلینڈ سے کیا ہے. پھر میں نے بار ایٹ لاء بھی انگلینڈ سے کیا ہے. اور اس کے علاوہ میں نے مختلف سرٹیفیکیشنز لی ہیں اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتوں سے 2-3 اسکالرشپس بھی ملی ہیں. پال ہیم ایجوکیشن ایوارڈ لنکنز نے دیا ہے، جو کہ بندہ نے چیز پہلا پاکستانی ہے جس کو ملا ہے. ابھی آپ کچھ دیر پہلے بات کر رہے تھے علم کی، تو دیکھیے یہ ہمارے پیر و مرشد کی تعلیم ہے کہ انہوں نے فرمایا بیٹا دین کی تعلیم بھی حاصل کرنی ہے، ساتھ دنیا کی تعلیم بھی حاصل کرنی ہے. آج آپ کہہ رہے تھے پیچھے کہ یہ گورے کیوں ہم سے یا یہ ویسٹرن سوسائٹی کیوں زیادہ آگے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آپ دیکھیں اصل میں ہم لوگ اپنے اسلام کو پڑھتے نہیں ہیں، ہم لوگ قرآن و حدیث کا مطالعہ صحیح نہیں فرماتے. میں ایک جگہ کے اوپر عرض کر رہا تھا کہ اب یہ ایکوالٹی کا مسئلہ ہی آپ لے لیں. لوگ جو کم علم ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام عورتوں کو مثال کے طور پہ حقوق نہیں دیتا، ایکوالٹی کا ایشو اٹھا لیتے ہیں. اور سولیسٹرز ایکٹ آف 1981 یا 83 انگلینڈ کا، اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ ایک عورت وکیل نہیں بن سکتی. انگلینڈ کا کیس بتا رہا ہوں. اور جج صاحب نے فیصلہ دیا، کیس آیا کہ جی عورت وکیل بن سکتی ہے کہ نہیں. جج صاحب کے پاس جب کیس آیا انگلینڈ میں، جج نے فیصلہ دیا، آپ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ عورت وکیل نہیں بن سکتی کیونکہ عورت ایک انسان نہیں ہے. یہ جج کی ججمنٹ تھی انگلینڈ کی. یہ 90s کا کیس ہے. ایکٹ 1800 کچھ سال میں آیا تھا. میں آپ کو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب ہمیں ایکوالٹی نہیں دیتا، عورتوں کو حقوق نہیں دیتا، 1900s کی بات ہو رہی ہے تو عورتوں کو انسان ہی نہیں سمجھا جا رہا. ایکوالٹی کی بات کہاں پر ہے؟ تو دوسری طرف ہمارا اسلام ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے نہ صرف عورتوں کو حقوق فراہم فرمائے، آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور کسی کالے کو کسی گورے پر اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے.